ابو المعانی حضرت مرزا عبد القادر بیدل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شخصیت، فن اور کلام کے حوالے سے یہاں ہم سب جمع ہیں اور یہ محفل منعقد ہے۔ مہرداد رخشندہ صاحب کی شخصیت قابل ستائش ہے، اور مجھ سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے جس خوبصورت انداز میں اور ہمارے، کیونکہ میں نام جانتا نہیں آپ کا، مظفر علی کاشمیری صاحب نے جس خوبصورتی سے گفتگو کی، میں ان کی علمی بصیرت کے سامنے ناچیز ہوں۔ یہ ان کی محبت ہے کہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں۔ مرزا عبد القادر بیدل پر کچھ کہنا اور اتنے مختصر وقت میں یہ ناممکن ہے۔ بہرحال مجھے انہوں نے 1 گھنٹے کا فرمایا ہے، لیکن میں کم وقت لوں گا۔ بات دل میں اترتی جائے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ بات کہنے کی ادا ہوتی ہے، نکہت گل بھی صدا ہوتی ہے۔ تو مرزا بیدل کی شخصیت جیسا کہ تعارف تو ہو چکا، آپ جان گئے، وہ صرف شاعر نہیں تھے بلکہ بہت بڑے صوفی، خدا رسیدہ انسان، شریعت کے پابند اور علوم و فنون عالیہ کے ماہر استاد۔ سعد اللہ گلشن ان کے شاگرد اور ان کے شاگرد ولی تکنی۔ سبحان اللہ، واہ! اس سے اندازہ لگائیے ان کی عظمت کا۔ جستا جستا بات کروں گا۔ آپ خوارق عادات یعنی کرامات کے حامل بھی تھے، کرامت بھی تھی۔ ہوا میں اڑنا، مرزا بیدل کو ہوا میں اڑتے بھی دیکھا گیا۔ ڈاکٹر عبدالغنی صاحب نے انگریزی میں تھیسس لکھا ہے اس پہ، اور اس کا ترجمہ بھی انہوں نے خود کیا ہے۔ تو موسیقار بھی تھے، موسیقی کے ماہر بھی تھے، طبیب بھی تھے، پہلوان بھی تھے، اور تمام اصناف سخن پر کلی عبور حاصل تھا ان کو، تمام اصناف سخن۔ استغناء ان کی فطرت میں تھی، جیسا کہ ابھی شعر پڑھا گیا، من بستام حنائے قناعت بپائے خویش۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت سے نسبت تھی، ان کے والد مرزا عبد الخالق نے ان کا نام حضرت پیران پیر کے اسم گرامی کی مناسبت سے، نسبت سے ان کا نام عبد القادر رکھا۔ اللہ صاحب ایک بزرگ تھے اڑیسہ میں، ان سے انہوں نے، ان کی نسبت تھی، اور وہی قادری سلسلے میں تھے، اور حضرت غوث پاک سے ان کو بڑی عقیدت تھی۔ ان کے تبحر علمی اور رفعت فکر اور علو شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم دہلوی، جن کو بادشاہ وقت نے اپنے دربار میں 2-3 مرتبہ بلایا، لیکن شاہ صاحب نے یہ جواب دے کر معذرت چاہی کہ میرے سینے میں شریعت مصطفیٰ کا علم ہے، اس لیے میرا آپ کے پاس چل کر آنا باعث توہین ہے۔ سبحان اللہ،
یہی عبدالرحیم شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی بلا ناغہ قصب فیض کے لیے مرزا بیدل کی جھونپڑی میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرزا بیدل ایک سادہ اور فقیر منش انسان تھے۔ ایک جھونپڑی سی ان کی تھی، کوئی قصر اور ایوان اور محلات نہیں تھے۔ اگر وہ قصیدہ لکھتے بادشاہ کا تو کروڑوں روپے کے مالک ہو جاتے، جاگیریں انہیں مل جاتی، لیکن انہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، انہوں نے اپنے سادے سے دو چار آدمیوں کی ساتھیوں کی تعریف میں تو ربائی کہہ دی، لیکن کسی بادشاہ کی اور وزیر کی تعریف نہیں کی۔ کوئی آپ کو شعر نہیں ملے گا۔ 4 لاکھ شعر کا خالق مرزا عبدالقادر بیدل، 4 لاکھ شعر لکھی۔ جب ان کی زمانے میں ان کے شاگرد عرس منایا کرتے تھے تو تقریباً 4 یا 5 من کاغذ ان کے کلام کا ان کی قبر پر رکھا جاتا تھا۔ اس وقت کے کاغذ بھی ذرا موٹے ہوتے تھے تو وہ مل کر تقریباً 3-4 من کاغذ بنتا تھا۔ تو مرزا بیدل کی شخصیت ایک محیر العقول شخصیت ہے، ایک سمندر ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ وہ سمندر ہے کہ اگر اس میں کسی نے غوطہ لگایا تو اس کا کوئی نشان واپس نہیں آیا کہ وہ گیا کہاں، گم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس کی تقلید نہ کی جائے، اس کو بس پڑھا جائے تبرکاً، اور کوشش کی جائے کہ جتنا بھی سمجھ آ سکے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مرزا غالب جیسا نکچڑا شاعر، جس نے قتیل فرید آبادی اور واقف لاہوری جیسے نغز گو فارسی شعراء کو کسی کھاتے میں نہیں لکھا۔ خون قتیل بے سر و پارا بخ پائے خیش، مالید آن نگارو ہنارا بہانہ ساخت، مشہور غزل کا خالق۔ اور از کجا می آئی ہے طوفان حسن، عالم را خانہ بیراں کردئی۔ یہ واقف نور العین واقف لاہوری بہت ضخیم کتاب کا مصنف اور نغز گو شاعر، بڑی کیفیت کے شعر کہنے والا، ان کو خاطر میں نہیں لایا۔ غالب نے ان کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ یہ فارسی جانتے ہی۔ اتنا نکچڑا انسان، مغرور انسان، متکبر انسان، ساری عمر مرزا عبدالقادر بیدل کی لوح مزار اور ان کے قبر تلاش کرتا رہا کہ کہیں سے مجھے مرزا بیدل کی قبر مل جائے تو میں وہاں سے خیرات معانی مانگوں۔ چنانچہ خود غالب فرماتے ہیں کہ کل ملے حضرت بیدل کا خط لوح مزار، کل ملے حضرت بیدل کا خط لوح مزار، اسد آئینہ پرواز معانی مانگے۔ مجھے طرز بہاری جادی بے دل پسند آیا، یہ ان کا مصرع ہے، اور کئی مصرے ہیں۔ تو جب میں ایک جگہ کہتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں جہاں بھٹکنے کا خدشہ ہو تو مجھے خامہ بے دل جو ہے وہ مجھے عصائے راہ ہے، میرے لیے عصائے راہ ہے، خضر راہ ہے۔ مجھے بے دل کی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ کہنے کا اسلوب کیا ہے، معانی کو کس طرح اور الفاظ کو کس طرح بھرتا جاتا ہے۔ تو مرزا بیدل نے اپنے کلام میں رباعیات 4000 کے قریب ہیں، اور الگ پھر مطلب ہے کہ جامع صدیق اکبر چلتا ہے، اس میں 500-700-800 شعر ہیں، جامع فاروقی چلتا ہے، پھر جناب جامع عثمان غنی چلتا ہے، پھر جامع مرتضوی چلتا ہے۔ پکے سنی عقیدے کے آدمی تھے اور سنی العقیدہ تھے، سنی العقیدہ تھے، سنی العقیدہ تھے، اعتدال پسند تھے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کو اپنے اپنے مدارج میں رکھتے ہوئے
ان سے عقیدت رکھنے کو ایک مقام اور اہمیت دیتے تھے، اور یہی اعتدال کی راہ ہے جو ہر دور کے لیے مفید بھی ہے اور اختلافات سے بچنے کا ایک بہتر طریقہ بھی ہے۔ تو مرزا بیدل نے، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مرزا بیدل نے حسین کے لیے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا میں مرزا بیدل کا ایک مصرع پیش کرتا ہوں جو ہمارے جتنے لوگوں نے امام حسین پر کہا ہے ان کا ایک مصرع کئی ہزار دواوین پر بھاری ہے۔ مرزا بیدل فرماتے ہیں کہ ما ہمہ بے غیرتیم آئینہ در کربلاس، ما ہمہ بے غیرتیم آئینہ در کربلاس، آئینہ لگا ہوا ہے کربلا میں، دیکھ لو کردار حسین کا، دیکھ لو اہل بیت کا کردار دیکھ لو، اس آئینے میں ہم سب بے غیرت ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ تو اتنا بڑا مصرع بیدل کا اندازہ لگائیں کہ حسین کی کس قدر تعریف کی اور ایک مصرے میں۔ تو اور اس آئینے پہ مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا داغ کے کسی شاگرد کا۔ اب دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آئینہ تو لگ گیا وہاں، لیکن آئینے میں دیکھنے کے لیے بھی منہ چاہیے۔ تو اس استاد نے کہا کہ یہ کہہ کر اس نے آئینہ لگایا روزن در میں، یہ کہہ کر اس نے آئینہ لگایا روزن در میں کہ اپنا منہ تو دیکھیں میری صورت دیکھنے والے۔ تو جو حسین کو اگر دیکھنا چاہتا ہے وہ پہلے اپنی صورت دیکھے، آئینہ کربلا میں اپنے کردار کو دیکھے، پھر وہ حسین کا نام لے سکتا ہے اگر اس قابل ہے۔ تو مرزا عبد القادر بیدل ہمگیر شخصیت سمندر ہے، جب اس کا دریا چلتا ہے تلاطم خیزیاں ہیں، موجیں اٹھتی ہیں اور وہ طغیانی آتی ہے، اور طغیانی جب آتی ہے تو الفاظ یوں نہیں آتے، میں بھی ایک شاعر ہوں چھوٹا موٹا۔ تو ہمارے سامنے بڑے نازگو شعراء بیٹھے ہیں، حضرات بڑے ادیب بھی ہیں اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لفظ کس طرح رکھتے ہیں، کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو مرزا بیدل جو صوتی آہنگ کہانی کے ہاں ہیں، تو کہانی میں اور ان میں ذرا تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ یہ صوفی ہیں اور یہ بات دیکھ کر مشاہدہ کر کے بات کرتے ہیں، یہ مشاہداتی دنیا کے آدمی ہیں، معلوماتی اور تفکراتی، جس طرح قرآن مجید نے فرمایا فی کل وادی یہیمون، کہ یہ شعراء جو ہیں یہ ہر وادی خیال میں، خیال کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، یقولون ما لا یفعلون، اور وہ جو کام کرتے نہیں ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، وادیوں خیالات میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو یہ الا الذین آمنوا، اللہ نے مستثنا فرمایا کہ جو اس میں نہیں ہے وہ اس سے مستثنا ہے، وہ اس سے مستثنا ہے۔ تو مرزا بیدل نے، جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جو سمجھ سے قاصر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا بیدل مومن ہے، کہ لفظ جڑے ہوئے ہیں، بس رکھے ہوئے ہیں۔ مثلا حوثے تو نیک و بدے تو شد، تمائے تو دام و ددے تو شد کے بنی جنو بلدے تو شد کے دریر بات کو اندرا۔ اب یہ جو انگ ہے تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مرزا بیدل نے حوثے تو نیک و بدے تو شد، تمائے تو دام و ددے تو شد کے بنی جنو بلدے تو شد کے دریر بات کو اندرا۔ غم انتظار تو بردہ ہم، برہے خیال تو مردہ ہم، قدم بپرسش من کشا، نفس جو جان ببدن درا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ردم بھی ہے اور ان کی شوکت لفظی جو ہے وہ قدرت اور گرفت پر پوری آپ کو بین دلیل ہے۔ اور اس انداز سے مثلا ایک شعر ان کا کہ ابھی حضرات بات کر رہے تھے کہ وہ ان کو جب ان کے والد کے وہ ترمذی صاحب نے بٹھایا مدرسے میں، تو بحث تمیز ہوتی ہے مدارس میں، تو رگیں
گردن کی رگیں بھی پھولی، بحث ہوئی، زور لگایا طالب علموں نے، مولوی جھگڑ پڑے، تو انہوں نے اٹھا لیا ان کو، اپنے بھتیجے کو مدرسے سے. تو انہی باتوں سے پھر مرزا بیدل جو ہے وہ مدرسے میں دوبارہ نہیں گئے، گھر پر ہی تعلیم حاصل کی ساری. تو اس میں مرزا بیدل ایک شعر کہتے ہیں، چه بود سر و برگ غلط سبقاں در علم و عمل بفسانہ زدن. چه بود سر و برگ غلط سبقاں در علم و عمل بفسانہ زدن. ز غرور دلائل بے خردی ہم تیر خطا بنشان زدن. بات میں ذرا اپنے پورے ایرانی انداز میں نہیں پڑھ سکتا، پڑھ تو لیتا ہوں کچھ ہے تو سر و برگ غلط سبقاں، جنہوں نے سبق ہی غلط پڑھا ہے ان کے پاس سر و برگ کیا ہے، سامان ہی کچھ نہیں ان کے پاس، ان کی ابتدائی سبق ہی غلط ہے. در علم و عمل بفسانہ زدن، وہ اگر علم و عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتے بھی ہیں تو ایک روایتی طور پر کھٹکھٹا دیتے ہیں، حقیقت کی جو سجون میں نہیں ہوتی. جس طرح ہم دیکھ لیں مدارس میں جو پڑھا جاتا ہے، ایک روایتی مولوی بننے کے لیے، سکالر بننے کے لیے، تنخواہ حاصل کرنے کے لیے، کسی جگہ تاکہ روزی ہم کھا سکیں یا کچھ ہمیں مدبری مل سکے، اس حوالے سے لوگ پڑھتے ہیں. در علم و عمل بفسانہ زدن، فسانے کے اعتبار سے، حکایت کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے صرف وہ پڑھ دیتے ہیں. اور کیا؟ غرور دلائل بے خردی. ایک ہوتا ہے عقل مندی کے ساتھ دلائل دینا، جس کا سیاق و سباق ہو، آگے پیچھے دلائل ہو، عقل بھی نقل بھی ساتھ ہو، عقل بھی ہو. یہ موبائل بند کر دیں پلیز، مرزا بیدل پر گفتگو ہو رہی ہے، حد ہے. تو غرور دلائل بے خردی، دلائل ہوتے ہیں جو براہین قاطعہ اور براہین ساطعہ، جن کے سامنے جو دعوے ہوتے ہیں وہ ہوا منصورہ ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایک ہوتے ہیں وہ دعوی، وہ دعوے جن کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہوتی، دلائل کی وہ بے خردی، حماقت کی دلیل ہوتے ہیں. یہ فضول کا یہ سا فلسفہ، فلسفیانہ گفتگو جس میں معنی نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، دین سے دور، قرآن سے دور، اسلام سے دور، اللہ سے دور، رسول سے دور. تو یہ سب ایسے فلسفے اور ایسی منطق، ایسی تہذیبیں، ایسے نظام جتنے بھی ہیں، یہ دلائل بے خردی میں داخل ہیں. دلائل بے خردی. اور پھر غرور، آپ جانتے ہیں کہ غرور کا لفظ کس طرح برمحل مرزا بیدل نے استعمال کیا. غرور ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، قرآن میں آتا ہے کہ دنیا کی متاع کہتے ہیں چھوٹی سی، جس کو ہم پنجابی میں پڈوکلی کہتے ہیں. یہ جب سفر میں جاتے ہیں عورتیں، مرد، پرانے لوگ، تو اتنی سے وہ چھوٹا سامان باندھنے کے لیے ایک موٹی سی بنا لیتے تھے، اس کو عربی میں متاع کہتے ہیں. اللہ نے اس پوری کائنات کو متاع کہا، متاع دنیا قلیل. یہ بہت چھوٹی متاع ہے جس کو تم بہت بڑا سامان سمجھ لیے، تو متاع ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ غرور ہے. ہاں، غرور کہتے ہیں دھوکے کو. تو اس دنیا کو جو شخص ہمیشہ کے لیے سمجھا کہ یہ ہمیشہ رہے گی، دوام رہے گا، تو یہ دھوکہ ہے اس کا، یہ دھوکہ ہے، غرور ہے. غرور کا معنی تکبر نہیں ہوتا، تکبر کا اور معنی ہے، غرور کا اور معنی ہے. تو غرور کا معنی ہے دھوکہ. اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کی جگہ ہے. یعنی جو کچھ تم اسے سمجھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. جس طرح سراب ہے، نظر آپ آتا ہے لیکن ہے سراب، وہ بھی دھوکہ ہے. یہ پانی کی جو چمکتا ہے، تو اسی طرح یہ دنیا بھی. تو یہاں لفظ دیکھیے کہ مرزا بیدل نے عربی کے لفظ کو کس خوبصورتی اور لغوی معنی میں استعمال کیا. یہ نہیں آج کل جس طرح ہمارے کچھ شاعر جو ہیں یہ الفاظ کے غلط برتنے کو بڑی قابلیت سمجھتے ہیں، ویسے ٹھونس دیا لفظ. نہیں، وہ کوئی لفظ آپ مرزا بیدل کا اور اس قسم کے استاد کا آپ نہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ اس کی جگہ رکھ سکتے ہیں.
کیا بات، اس طرح جانچ تول کر انہوں نے لفظ رکھا ہے جو غرور دلائل بے خیرتی. تو بے خیرتی کو جو دلائل ہیں، جو حماقت پر مبنی دلائل ہیں، ہم تیر خطا و نشانہ زدن، یہ اس طرح ہے کہ جس طرح ویسے انسان تیر چلا دے تو ایک نشانے پر لگ جائے. کیا بات، تو عمدن نشانے پر لگنا اور بات ہے، خطان لگ جانا اور بات ہے. تو یہ جتنے مباحث علمیہ میں الجھتے ہیں آج کل کے بڑے پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ لوگ، جن کی فلسفہ بڑا بے بنیاد ہوتا ہے اور منطق بڑی کچی ہوتی ہے، وہ کبھی ایک کوئی تیر لگ گیا تو اس کا نام ہو گیا، حاصل بات نہیں ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو مرزا بیدل مشاہدے کے آدمی ہیں. مثلا کسی طالب علمی کے حوالے سے اس دور میں جا کر وہ ایک شعر کہتے ہیں کہ یہ مدرسے سے واپس آنے کا کہتے ہیں کہ گر بے خردی ساز کنت حرزہ زبانی بگزار کے چون شولہ بمیرت بہمام بیس. اگر چند بے خرد انسان، بے عقل انسان بےہودہ گوئی میں، یعنی بظاہر تو علم کی بات کر رہے ہیں لیکن اس میں جان کوئی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حرزہ سرائی کر رہے ہیں، بےہودہ باتیں کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا کریں؟ بے گزار، تم چھوڑ دو، اس میں نہ الجھو کہ چون شولہ بمیرت بہمام بیس، اسی بحث میں وہ شولے کی طرح مر جائیں. جس طرح شولہ سر اٹھا اٹھا کر آخر مر جاتا ہے، اسی طرح یہ اپنی تقریریں اور بحثیں کر کر کے وہیں ختم ہو جائیں گے، پھر چپ ہو جائیں گے. تو یہ یعنی وہ ان کو لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ ان بحث مباحثوں میں نہ پڑھو. کیا شعر ہے کہ از عاجزی من جگر خصم کبابست، از عاجزی من جگر خصم کبابست، با آب کند آتش سوزندہ جسام بہست. دشمن جتنی بدتمیزی کرتا ہے میں اتنا ہی عاجز ہو جاتا ہوں، جتنا وہ سر پر چڑھتا ہے میں اتنا ہی نیچا یعنی گردن جھکا لیتا ہوں، عاجزی کرتا ہوں. اس کو اور غصہ آتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اتنا غلط برتاؤ سختی کا کر رہا ہوں کہ یہ جھکتا چلا جا رہا ہے. اس پر اس کو مزید غصہ آتا ہے کہ اس کو بھی مقابلے میں آنا چاہیے تاکہ میری اس سختی کا جواب پیدا ہو. جو میں اس سے یہ سلوک کر رہا ہوں اس کا جواب پیدا ہو، لیکن یہ جواب پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، یہ جھکتا چلا جا رہا ہے. از عاجزی من جگر خصم کبابست، کہتا ہے دلیل دیکھیے کہ با آب کند آتش سوزندہ چساں بحث ہے جی، جو جلنے والی لپکنے والی شعلے لپک رہے ہیں جس آگ کے، وہ کبھی پانی کے ساتھ بحث کر سکتی ہے؟ پانی نے نرمی دکھانی ہے، اس نے حدت دکھانی ہے، اس نے جناب رطوبت دکھانی ہے، نرمی دکھانی ہے، اور اس میں سردی ہے، برودت ہے، رطوبت ہے، اپنا برودت ہے. تو اس میں وہ اس کو ٹھنڈا کر دے جتنے بھی ہے. تو اسی طرح جتنا بھی آپ کے ساتھ دشمن یا بد مقابل آپ کے ساتھ سختی کرے، آپ اتنے عاجزی کرتے جائیں. اس کو غصہ بھی ساتھ چڑھے گا، کھپے گا بھی زیادہ، تپے گا بھی زیادہ، اور اخیر وہی چپ ہو جائے. تو یہ مرزا بیدل دیکھیں ایک صوفی آدمی انسان کو سبق دے رہا ہے. کتنے بڑے حقائق ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ ان سے بے بہرا ہے. یہ صوفیاء کا کلام ہے. وہ کہتا ہے کہ جمعیت گوہر نقشت زحمت امواج، موتی جب یہ پانی ہوتا ہے تو یہ موجوں کے ساتھ بہتا ہے سمندر میں، اور جب اس کو جمعیت حاصل ہو جاتی ہے یعنی یہ صدف کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس وقت یہ جمع ہو جاتا ہے، اس کو ٹھوس پن مل جاتا ہے. جمعیت میں نے ٹھوس پن، وجود مل جاتا ہے اس کا ٹھوس. پانی جو اس کی مائیت ہے، سیلان ہے اس کا، وہ ٹھوس پن میں تبدیل ہو جاتا ہے، تربیت گاہ میں جاتا ہے. تو یہی پانی جب جمع ہو جاتا ہے سیپ کے منہ میں
تو اس کو جمعیت حاصل ہو جاتی ہے، پختگی حاصل ہو جاتی ہے، موتی کی شکل اختیار کر جاتا ہے جب ایک خاص تربیت گاہ میں جاتا ہے۔ جمعیت گوہر نکشت زحمت امواج، اب وہی قطرہ ہے لیکن وہ تربیت گاہ صدف میں آ گیا، تو اب اس کو موجوں کے ساتھ کبھی وہاں اس کو موجیں پھینک رہی ہیں، کبھی وہاں پھینک رہی ہیں، وہی قطرہ جو ہے یہ موجوں کی زحمت سے اب یہ چھوٹ گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ موج اس کو کہیں ادھر پھینک رہی ہے، کہیں ادھر پھینک رہی ہے، کہیں 10,000 میل گھسیٹ کر کہاں لے گئی، کبھی کہاں لے گئی۔ اب ان زحمتوں تکلیفوں سے وہ قطرہ جو آغوش صدف میں آ گیا اس تربیت گاہ میں، وہ ان تمام زحمت امواج سے بچ گیا۔ جمعیت گوہر نکشت زحمت امواج۔ اب دیکھیں اپنا دعویٰ اور پھر دلیل دیکھتے ہیں کہ بے دل بخاموشاں نہ کنند اہل زباں بحث۔ بے دل جو خاموش ہو چکے ہوں نا یا چپ ہو جائیں، ان کے ساتھ بڑے بڑے اہل زبان بحث نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی آپ گفتگو کریں ایک انسان جواب بھی آپ کو نہیں دیتا، تو آپ کیا کریں؟ کیونکہ اب آپ کو یعنی وہ کچھ بات کریں گے تو وہ اس کی زبان کی موجیں آپ کو کہیں لے جائیں گی نا۔ دیکھیں زبان، یہ میری ایک بے دل فہمی کا ایک عنصر میں پیش کر رہا ہوں۔ موج رقص کرتی ہے سمندر میں، زبان منہ میں رقص کرتی ہے۔ تو بے دل نے موج سمندر کے رقص کے ساتھ منہ میں رقص زبان کا ذکر کیا کہ بے دل بخاموشاں نہ کنند اہل زبان بحث، کیونکہ اہل زبان جب بولتے ہیں، انسان بولتا ہے تو زبان اٹھتی ہے، یوں ادھر ادھر ہوتی ہے، تو جس طرح سمندر میں موجیں رقص کرتی ہیں تو موج منہ میں زبان رقص کرتی ہے، تو آپ کو ادھر ادھر اٹھا کر تب پھینکے گی کہ آپ جواب دیں گے۔ کیا بات! تو دیکھیں یہ ہے کچھ نہ کچھ، میں بے دل فہم تو معذاللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بے دل کا بادشاہ سخن ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ موج اور اہل زبان کے ساتھ جو اس نے ایک مماثلت پیدا کی ہے کہ کوئی اٹھے گا سامنے سے تو ادھر ادھر پھینکے گا، ختم ہو گئے، وہ چپ ہو گئے تو یہ بھی چپ ہو گئے۔ بے دل بخاموشاں نہ کنند اہل زبان بحث۔ اب دیکھیں کہ مرزا بے دل فرماتے ہیں ایک دلیل کہ ایک لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعی اہل دانش، اہل علم، اہل بینش ہوتے ہیں، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن وہ اگر کوئی بات اپنی زبان سے کوئی تعریفی جملہ کوئی نکل جائے تو اس کو لاف وہ لوگ کہیں گے جو ان کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے، مقام شناس نہیں ہے۔ تو اگر مصرع جس طرح غالب نے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، تو اگر یہ غالب نے کہہ دیا تو یہ غلط نہیں کہا، اس کا یہ کہنا بڑی حد تک درست ہے، اس میں بڑی خوبیاں ہیں، بڑے جوہر ہیں، مقام ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی صاحب فن، صاحب کمال کوئی ایسی بات کر دے جس میں لاف کا اندیشہ ہو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بے خرد آدمی ہو، بے عقل آدمی ہو، اس میں وہ خوبی نہیں ہے تو پھر لاف مار دیتا ہے۔ تو اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ از اہل حال مجوید غیر ضبط نفس، از اہل حال مجوید غیر ضبط نفس، خلاف دانش و فہم از کتاب دشوار است۔ جو اہل حال ہیں، اہل قال نہیں، جو اہل حال ہیں، جو اس حالت میں سے جا رہے ہیں، جن پر وہ حال گزر رہا ہے، تو وہ اگر خاموش ہے تو وہ تمہیں اکثر خاموش ہی ملیں گے جو حال والے لوگ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خاموش ہو وہ اہل حال ہوتا ہے، یہ غلط فہمی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو یہ خاموشی بڑے عارفین کی خاموشی جو ہے، ضبط نفس جو ہے، اس کا تذکرہ، اس کو یعنی وہ تعریف کی جا رہی ہے۔ تو مرزا بے دل فرماتے ہیں کہ جو اہل حال ہیں، صوفیاء کرام ہیں، بڑے کسی مرتبے پر فائز ہیں علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، تو اپنے علم اور مشاہدے اور تجربات کے بعد اب جس وادی میں انہوں نے قدم رکھا ہے تو وہ دیکھ کر اگر خاموش ہیں تو ان سے تم لاف نہیں سنیں گے،
کہ انہوں نے کوئی لاف گدا ماری، کوئی ڈینگ ماری یا بڑا پن اپنا کیا، اس پر وہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم کتابیں پڑھ کر لافیں مارتے ہیں، کتاب نے بھی کبھی لاف ماری؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کتاب نے کبھی گئی، حالانکہ کتاب سے ہم نکال کر لافیں مارتے ہیں، ہم اتنے بڑے، لیکن جس کے سر پر آپ سب کچھ کر رہے ہیں کبھی اس کو بھی بولتے ہوئے دیکھا؟ کیونکہ وہ صاحب حال ہے، اس میں تو سب کچھ ہے۔ اس میں تو سب کچھ ہے، آپ میں کیا ہے؟ آپ تو اس کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں، وہ کس کو دیکھ کر بات کر رہی ہے؟ وہ تو خود صاحب حال ہے۔ تو اس طرح جو خود صاحب حال ہو اس کے وجود پر دوسرے تو ڈینگ مار سکتے ہیں، وہ خود نہیں مارتے۔ تو اس طرح کے مرزا بیدل، ایک ربائی بھی پیش کروں گا۔ مرزا بیدل کہتا ہے کہ جس طرح ان کا ایک شعر ہے، اب لوگ آج کل بڑے ہر دور میں محقق بھی بنتے ہیں، مدقق بھی بنتے ہیں، اور بڑے ایک خاص کسی فن میں اپنی مہارت ثابت کرنے کے لیے، نام اور ستائش کے لیے، تعریف کے لیے ایک یعنی کوئی کتاب لکھتے ہیں۔ استعداد ہوتی نہیں لیکن ناموری کے لیے کچھ لکھتے ہیں، کام کرتے ہیں تاکہ ہمارا نام ہو۔ تو اسی ناموری اور ایسے ہی محققین نے اس امت کا بیڑا غرق کیا، ٹھیک ہے نا؟ ان میں استعداد نہیں تھی، اب اچھے اور عالم فاضل آدمی کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہم کیا پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس کے متعلق مرزا بیدل کہتا ہے کہ موج و کف مشکل کہ گردد محرم قار محیط، موج و کف مشکل کہ گردد محرم قار محیط، عالم بے تاب تحقیق است و استعداد نیست۔ ایک ہوتی ہے جھاگ جو پانی پر تیرتی ہے جی، اور موج بھی ہے، اس کا بھی رخصت ہی ہوتا ہے، یعنی یہ بھی پانی پر نیچے نہیں جا سکتی، جھاگ بھی اوپر موج بھی اوپر۔ تو وہ کہتا ہے کہ موج و کف، اب ان دونوں سے، جھاگ سے یا ہم موج جو اوپر سطحی رقص کرنے والی ہے، ان سے کوئی شخص یہ امید رکھے کہ اب سمندر کے نیچے کا حال ہمیں بتاؤ، تحقیق کرو، غواصی کرو، جاؤ نیچے اور پتہ کرو نیچے کیا موتی ہے، کیا چیز ہے، تو یہ بے وقوفی ہوگی، نہ جھاگ نیچے جا سکتی ہے نہ موج نیچے جا سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ عالم بے تاب تحقیق است، اسی طرح موج اور کف کی طرح، جھاگ کی طرح ایک دنیا کو اسی یہی خبط پڑا ہوا ہے کہ ہم بھی محقق بنے، ہم بھی اس طرح کریں، اور استعداد نیست، اور ان میں استعداد نہیں۔ جس طرح نہ جھاگ میں استعداد ہے نیچے جانے کی، نہ موج میں نیچے جانے کی استعداد ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی استعداد نہیں ہوتی اور محقق بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر مرزا بیدل استعداد پر شعر اور کہتے ہیں، ربائی، یہ تو شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ تا استعداد ہوش سامان نشود، از جہد کسے صاحب عرفان نشود، 100 سال اگر حلقہ زند بر در چشم، انداز نظر نصیب مژگان نشود۔ جب تک انسان کی فطری استعداد جس کا دولت، دنیا، نسب، حسب، خاندان، خطہ زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو مالک دے دے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو عطا کر دے۔ تو اگر اللہ نے استعداد دے دی، ذہانت دے دی، استعداد کامل دے دی، جب تک استعداد کامل اے انسان تیری مددگار نہیں ہے نا، تو از جہد کسے صاحب عرفان نشود، کوشش کرنے سے تو کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ وہ جو ہے قرآن میں لیس للانسان الا ما سعی، کہ جو انسان کوشش کرتا ہے وہی اس کو ملتا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ جو اس کی استعداد رکھی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو ملتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کی مذمومہ یا اپنے خیال میں پیدا کی ہوئی استعداد ہے اس کے مطابق وہ ملے گا اس کو، وہ تو اس کا اپنا خیال ہے نا، اس کے پاس اتنی استعداد تو نہیں ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ از جہد کسے صاحب عرفان نشود، کوشش سے کوئی شخص کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا جب تک استعداد اس میں نہ ہو۔ اب دیکھیے اس لفظ استعداد رکھا ہے مرزا بیدل نے، اب اس کا
तीसरे और चौथे मिसरे में नतीजा निकालेगा। इस्तेदाद देखें, 7 साल अगर हल्का ज़नत बर दरे चश्म, ये पलकें आपकी जो हैं, ये 100 साल इंसान की अगर जिंदगी है तो इन्होंने आंख के दरवाजे पर हल्का बांध कर गुलामों की तरह पलकें बैठी हुई है। ये पलकें जो है ना, हर शख्स की आंख का दरवाजा नूर का दरवाजा है। आंख मंबे नूर है, वहां से नूर निकलता है। ये नूर के दरवाजे पर हल्का बांध कर बैठी है पूरा हर इंसान की जो पलकें हैं। मिर्जा बेदिल कहता है, चूंकि पलकों में अल्लाह ने देखने की इस्तेदाद नहीं रखी, तो नूर के दरवाजे पर 100 साल बैठने के बावजूद भी इनको अंदाज़े नजर नसीब नहीं हो सका। 7 साल अगर हल्का सनत पर दरे चश्म, अंदाज़े नजर नसीब मिशगां नशवत। वो दरवाजे पर तो बैठी रहेंगी, लेकिन महबूई काली की काली, न उनमें कोई सलाहियत। क्योंकि तो मतलब ये इसमें एक लतीफ इशारा भी है कि जो लोग किसी के करीब बैठते हैं तो उनमें इंतजाम के लिए वो सलाहियत भी होनी चाहिए। सिर्फ प्यास बैठने से कुछ नहीं होता। तो सिर्फ पास बैठने से, वरना दरवाजे नूर पर पलकों से करीब और कौन है। लेकिन चूंकि इस्तेदाद नहीं है, इसलिए वो जनाब महरूम की महरूम है, न देख सकती हैं और न कुछ वो कर सकती हैं। तो ये आप ये नहीं कह सकते जनाब कि ये जो दरवाजा फैज है, नूर, इसकी कमी है, ये नक्स इसमें है। नहीं, जो बैठे हुए हैं उनमें नक्स है, जो इसके काबिल नहीं। तो इस तरह मेरा ख्याल है मैं 2-3 मिनट और लूंगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं फिर तो अच्छी जम रही है। तो वो कहता है कि मिर्जा बेदिल कहते हैं कि ये इंसान की लूट खसूट, ये मारना पीटना, इसका मदार जिंदगी तक नहीं है कि ये जिंदगी पर जब ये मर गया तो ये छोड़ देगा। नहीं नहीं, ये बड़ा कमीना है इंसान। जब ये कमीनगी पर उतर आए तो ये हद कर देता है। उसकी दलील देखिए आप, बस हमी बजिंदगी असबाब दाव में आफत ने, हमी बजिंदगी असबाब दाव में आफत ने, बखाक नीज कफन खिजरे राहे नबाशस। कहता है कि ये जिंदगी में असबाब का जो जाल पे ये बिछा हुआ है ना, सामान, पैसा, दौलत, ये सब के असबाब है। ये इंसान को अपने जाल में नहीं खींचते कि सिर्फ जिंदगी तक इंसान इनकी तरफ मरेगा, लपकेगा। ये मरने के बाद भी इंसान को अपनी तरफ दावत देते हैं, उस पर दलील देता है। उसने क्या क्या, ये कहां से आप उर्दू में लाएंगे मजमून, रिफत फिक्र बेदिल कहां से मिलेगा। उसने कहा बखाक नीज कफन खिजरे राह नबाशस, ये कफन चोर जो होता है, ये इसका खिजरे राह कौन है नीचे जाने तक, मरने के बाद मट्टी को खोद कर कफन तक पहुंचना। बंदा तो मर गया, लेकिन इस इंसान को देखो कि ये इसने उसकी जिंदगी की तक उसको लूटना पसंद नहीं किया, बल्कि मरने के बाद भी उसको लूट रहा। मिर्जा बेदिल का एक शेर है, कितना बड़ा शेर है, 400 साल पहले का शायर, और इतने आफाकी हकायक बयान कर गया कि इसका इतलाक क़यामत तक मेरा ख्याल है इतनी वसअत फिक्र है जी कि क़यामत तक इसका इतलाक होगा। ऐसे हकायक बयान किए। और हमारे जो शुआरा में होता है कि जिस तरह तवारुद हो गया, मिर्जा बेदिल के कलाम में आपको तवारुद कहीं नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिला। मैंने बेहमदुल्लाह रोदकी से लेकर गिरामी तक के असातिज़ा को देखा है, 1100 साल के फारसी शुआरा को, अक्सर मशाहिर को मैंने पढ़ा है। लेकिन बेदिल ऐसा आदमी है कि जिसने नई बात कही, किसी की चोरी नहीं की, सरका नहीं किया। गालिब को देखिए, बेदिल की खैरात खा रहा है जी। दूध दिल महफिल, वो चराग महफिल किस तरह है,
دودھ نکلا پریشان نکلا مرزا بیدل دودھ دل آہے دودھ دل بوئے گل نالے دل دودھ چراغ محفل ہر کے اب بزم تو برخاست پریشان برخاست بیدل کا چربہ اتار دیا. تو اور بہت سے کلام بہت سی چیزیں ہیں ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کی نشاندہی. تو غالب یہ نہیں ہے کہ غالب اصل میں اس پر بیدل غالب آ گیا. بیدل اصل میں غالب پر غالب آ گیا اس لیے غالب بیدل ہو گیا یعنی عاشق ہو گیا. بیدل کے معنی عاشق ہوتا ہے تو بیدل کا بیدل ہو گیا. تو اس لیے اچھا شعر انسان کا ایک فکر نہیں پیش کرے تو آج بھی اچھا شاعر یہ کہتا ہے کاش یار یہ خیال میں باندھتا. تو غالب وہاں پہنچ نہیں سکا رفت فکر کے حساب سے تو اس لیے اس نے کہا ادھر ادھر سے چلو لے لو. یہ نہیں پتا تھا کہ ہندوستان پاکستان والے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے پڑھنے کے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ زغارت ضعفاء ما یمی برد ظالم زغارت ضعفاء ما یمی برد ظالم ز پہلوے خس و خاشاک شعلہ عیاش است. بڑا عجیب فلسفہ ہے اللہ کہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ بنے ہوئے ہیں نا تو یہ غریبوں کو لوٹ کر بڑے بنے ہوئے. یہ زغارت ضعفاء ضعیفوں کو لوٹ کر زغارت ضعفاء مایامی برد ظالم. ظالم جو ہے وہ پونجی لیتا ہے اس سے پیسہ لیتا ہے اس سے کماتا ہے غریبوں کے ذوق سے فائدہ اٹھاتا ہے. اب اس نے دلیل دی کہ پہلوے خس و خاش یہ شعلے کی آگ کی اتنی جرأت ہے کہ وہ اتنی گردن بلند کرے. بڑا ڈر جاتا ہے انسان دور سے دیکھ کر کہ شعلے کی بڑی گردن بلند ہے. نیچے دیکھو تو 3-4 تنکے جل رہے ہوتے ہیں. ضعیف تنکوں کو جلا کر گردن بلند کرتا ہے. ضعیف تنکوں کو جلا کر اپنی گردن بلند کرتا ہے. اسی طرح سرمایہ دار جو ہے وہ مزدور کا خون پسینہ کھا کر لوٹ کر اس پر یعنی استیصال کر کے. استحصال جائز ہے استیصال غلط ہے. اچھا ہماری عرف میں غلط ہے. استحصال کا معنی ہوتا ہے آپ کچھ محصول لیں یہ آپ لے سکتے ہیں جائز ہے. استیصال اصل کا لفظ عربی میں کہتے ہیں جڑ کو. استیصال جو ہے یہ اخبار میں غلط لکھا ہوتا ہے. اکثر پڑھے لکھے لوگ غلط بولتے ہیں کہ استیصال کر دیا. استیصال تو جائز ہے کیوں مولانا؟ استیصال غلط ہے کہ جڑ سے کسی چیز کو اکھاڑ دینا تو یہ استیصال کیا جاتا ہے. استیصال کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ غارت ضعفاء میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے بنے امیر غریبوں کو لوٹ کر ظالم. بنے امیر غریبوں کو لوٹ کر ظالم کہ سر اٹھاتا ہے تنکوں کے سر پہ شعلہ نار. کہ سر اٹھاتا ہے تنکوں کے سر پہ شعلہ نار. اچھا جناب میرے خیال 2-3 منٹ اور آپ دیں گے جاری رکھیں. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ اتنا بڑا سمندر ہے. انہوں نے جو کچھ کہا نا کہہ رہے تھے یہ سچے ہیں. یہ سمندر ہے اس میں ساری دنیا لگی رہے. مرزا بیدل کے مفاہیم پر احاطہ بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیں ایک شخص آپ ساری عمر اس کے سامنے بیٹھے رہیں اپنے عرض معروض پیش کرتے رہیں روتے رہیں وہ سنگ دل ہے پتھر دل ہے اس پر آپ کی آہ و فریاد کا کوئی اثر نہیں. آپ کہیں گے بڑا ظالم آدمی یار بڑے کمینے لوگ ہیں ایسے اس پر میں نے اتنی معذوری پیش کی اتنا رویا اس پر خاک پر آپ پر اثر نہیں ہوا. اس نے کہا اس کا جواب دیا مرزا بیدل نے. مرزا بیدل کہتا ہے کہ بے مصیبت گریہ بر تب درشتت سود نیست. بے مصیبت گریہ بر تب درشتت سود نیست. سنگ در آتش فگن
تا آبش آسان بشکند. اس نے کہا کہ تو ایک ظالم آدمی کے سامنے جو رو رہا ہے، فریادیں کر رہا ہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، تو یہ تیرا رونا فریادیں کرنا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، چپ ہو جا. ہاں اس نے کہا اس کی مثال سمجھ پتھر کی. کون سنو جی، پتھر کی مثال سمجھ. سنگ، آپ پتھر کے سامنے آپ بیٹھ جائیں، اس پر آنسو بہائیں، پتھر کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ روتے رہیں آپ، پانی بہاتے رہیں، لوٹا لے لے اور اسے پانی بہائیں، کچھ فرق نہیں. سنگ در سنگ خارا قطرہ بارہ سر نہ کر حافظ. لیکن اس پر تو انتظار کر کہ جس کے سامنے تو رو رہا ہے اس پر کوئی مصیبت آنے کا انتظار کر، اس پر مصیبت آنے کا انتظار کر. تو اب کیا پتھر کے سامنے رو رہے ہیں، پتھر صاف خاموش پڑے ہوئے ہیں، کوئی ٹس سے بس نہیں، رو رہے ہیں. تو پتھر کو آپ، اس پر مصیبت کیا ہے، پتھر پر مصیبت کیا ہے، اس کو آپ آگ میں پھینک دیں، آگ میں پھینک دیں. اس کا اندر جب گلے گا نا، سڑے گا نا، مصیبت وہ درشتی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہوگی، اس کی حیات اندر کی بدلے گی، ساری انقلاب برپا ہوگا، تو وہ چونا بن جائے گا. چونا بن، یہ پتھر ہی چونا بن جائے گا. اب اس پر آپ پانی ڈالیں تو پھر صرف روئے گا نہیں، پھر آہیں بھی مارے گا. کیا بات، کیا بے دل شناسی ہے. تو اس نے کہا اس ظالم آدمی کے سامنے نہ رو، وہ عیاش ہے، کھا پی رہا ہے، اس کو کیا تمہارے مصیبت کا، تم اسے کیا پڑی ہے. تو اس وقت انتظار کر کے اللہ کی طرف سے اس پر کوئی گرفت آئے، انقلاب اس میں پیدا ہو، پھر تو ایک آنسو بہائے گا تو وہ 10 گھنٹے تیرے سامنے روئے گا کوئی آدمی. وہ تمہیں ہاتھوں ہاتھ لے کر تیرے ہاتھ بھی چومے گا، کہے گا جتنے پیسے چاہیے اور دے دے، تمہاری جو حاجت ہے وہ رفع کرتے ہیں. تو اس میں دیکھیں غالب نے کہا تھا کہ باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا. جی تو وہی پانی جو ہے، اس پر بھی مرزا بیدل کا شعر ہے، میرے پاس لکھا ہوا ہے، جس سے غالب نے لیا ہے یہ مفہوم. یہ غالب کا اپنا نہیں ہے، غالب کا اپنا نہیں ہے، مرزا بیدل کا سر کا. ٹھیک ہے جی. تو مطلب ہے کہ یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی حقیقت ہے کہ آپ کبھی وہ آدمی جو عیاش ہوتے ہیں، وقت عیاشی میں گزر بسر کرتے ہیں، جب حالات انقلاب آتا ہے ان پر، اگر نواب ہیں، وڈیرے ہیں، ایک کرسی اقتدار پر بیٹھا ہے، سربراہ ہے، تو اس وقت اس کی رعونت اور گفتگو کا انداز اور ہوگا، اور جب وہ اس کرسی سے اتر آئے تو اس کا انداز ہوگا. یہ کسی اور کا شعر ہے مگر میں پیش کروں گا. ایک صاحب تھے، وہ اسی طرح یعنی کرسی اقتدار پر تھے، تو ان کا رنگ اور تھا. جب وہ ریٹائر ہو گئے جناب تو وہ بڑے سیدھے سادے اور درویش سیرت بن گئے، تو پھر ان کو بنا دیا گیا، پھر ان کو بٹھایا. ریٹائروں کو بھی بلا لیتے ہیں نا، وہ پھر آ گئے. تو ان کے لیے فارسی، یہ بھی 600-700 سال پہلے شاعر کا شعر ہے. اچھا. تو وہ کہتا ہے کہ عاملاں در زمان معزولی، عاملاں در زمان معزولی، ہمہ شبلی و با یزید شون. جب یہ اقتدار پر بیٹھے ہوئے، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ، یہ چھوٹی کرسی سے لے کر اوپر تک کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی خلا نہیں ہے، اوپر تک، یہ جب معذور ہو جائیں یا ان کا عہدہ ختم ہو جائے تو پھر شبلی اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا فقر، نمازیں، مسجد کا رجوع اور داڑھی اور یہ اور وہ سارا اسوہ حسنہ اور رسول اللہ کی شباہت ان میں آ جائے گی. ہم شبلی یوبا یزید شون، باز چوں بر سرے عمل آئین. اگر بھول کر ان کو پھر اسی کرسی پر ریٹائر ہونے کے بعد بلا لیا جائے تو ہما چوں شمر و چوں یزید شون، پھر شمر اور یزید بن جاتا ہے. عاملاں در زمان معزولی، ہما شبلی و با یزید شون،
باز چون بر سمر عمل لائند اما چون شمر و چون یزید شوند. حضرات گرامی میں معذرت خواہ ہوں آپ کے، میں نے بہت وقت لیا. اب اس میں اس نے کہا کہ بے دل کی مدار نہیں ملتی. قبر ہم گئے ویسے دلی میں ان کی قبر پر، وہاں شعر بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ بے دل تجددیست لباس خیال من، بے دل تجددیست لباس خیال من، گر 100,000 سال برآید کہن نیم. تجدد امثال ایک مسئلہ ہے. دیکھیں کتنا بڑا عالم ہے کہ اس پر میں اگر گفتگو کروں تو کم از کم 1-2 گھنٹے مجھے چاہیے. تجدد امثال کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہر دور میں ہر لحظہ بشکلاں دلے بت ایار برآمد، جس طرح رومی کہتا ہے یعنی کل یوم ہو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، کل یوم ہو فی شان، تجدد امثال. تو ہر لمحہ نئی شان میں وہ آ رہا ہے. آپ کا جسم جو آپ نظر آ رہے ہیں اس تجدد امثال کے حوالے سے آپ جو پہلے تھے 1 سیکنڈ پہلے وہ نہیں رہے. آپ کی حیثیت بدل گئی، لیکن اب وہ خردبین اس انتہا تک ہو تو آپ کو دکھایا جائے کہ آپ پہلے ابھی 2 منٹ 1 سیکنڈ پہلے والے نہیں ہیں، بدل گئے، اب وہ نہیں رہے. تو یہ لمحہ تجدد امثال جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ختم نہیں ہوا بلکہ جو وقت گزر رہا ہے. بیدل کہتا ہے کہ کوہن نیم، میں پرانا نہیں ہوا، وہی بے دل ہوں جو ابھی عہد اورنگزیب میں جی رہا ہوں، وہی بے دل ہوں قیامت تک، وہی بے دل ہوں. آخر میں ایک شعر، ڈاکٹر عبدالغنی صاحب ہمارے بہت کرم فرما تھے، علیہ رحمت، بہت بے دل شناس، اور ڈاکٹر صاحب کا ایک مقالہ بھی جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا، وہ تو بہت اتھارٹی تھے اس پر، مگر وہ مجھے سمجھتے تھے، ان کی مہربانی تھی کہ مجھے زیادہ سمجھتے تھے کہ تم مجھے کچھ بتاؤ. بیدل کے حوالے سے ان سے گفتگو تو نہیں ہو سکی. پہلے جب میں نے اپنی روایات ان کو بھیجی کچھ لکھنے کے لیے، 300 روایات فارسی میں تھیں، تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا تو سید وزیر الحسن آبدی مرحوم بھی زندہ تھے، تو انہوں نے مجھے بہت خوش ہوئے. میں نے ایک ربائی ان کو اپنی سنائی، یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے کہ اے قطرہ ادب حضور جم نزدیک است، اے قطرہ ادب حضور جم نزدیک است، وے موج بخود مناز خم نزدیک است، وے موج بخود مناز خم نزدیک است، اے بے خبر از طلا تم آباد وجود، اے بے خبر از طلا تم آباد وجود، ہوشیار کے لطمہ عدم نزدیک است. تو اس پر وزیر الحسن آبدی نے میرا ماتھا چوما تھا یہ روائی سن کر. تو اس وقت ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے تھیسس لکھا تو کہنے لگے، میں نے کہا کہنے گئے پیر صاحب مرزا بیدل کی قبر کے متعلق میں نے بہت تلاش کی کہ اس کے کلام میں کوئی بات مل جائے. تو یہ جو موجودہ ہے یہ حسن نظامی نے بنوائی نظام حیدرآباد سے کہہ کر. اب جو جگہ کا تعین ہے کیونکہ اسی باغ میں وہ دفن تھے دلی میں، تو اس کا اگر ثبوت مل جائے تو میں نے کہا جناب ثبوت تو میرے پاس ہے، آپ نے پوچھا ہی نہیں مجھ سے، آپ نے تو پی ایچ ڈی بھی کر لی، ہم نے تو آج تک کچھ بھی نہیں ہے، پی ایچ ڈی بھی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی نہیں ہے، سکول بھی نہیں گئے، کالج بھی نہیں گئے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بے دل کا شعر میں نے پڑھا. اس نے کہا کہ آپ ڈھونڈتے رہیں، میں نہیں ملوں گا. بعد مردن کیست تا از خاک من یابد نشان، بعد مردن کیست، میرے مرنے کے بعد کون ہے جو میری قبر کا نشان ڈھونڈے گا؟ میں نہیں ڈھونڈ سکتا. دلیل دیکھیے، نقش پائے موج ہم با موج می باشد روان، موج کے پیر موج کے وجود کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں. بہت خوشی ہوئی
کہ خانہ فرنگ ایران میں آج جناب آقا مہرداد رخشندہ صاحب کی سربراہی میں مرزا عبدالقادر بے دل جو ہمارا بہت بڑا صوفی شاعر اور حضور کے شعرائے امت کا سرتاج ہے، آج اس کی یاد منائی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے کے فکر سے بہراور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔